وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا،
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا میں جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجبوں، احترام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں و بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے جب کائنات کو، ساری کائنات کو، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے احباب نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، اللہ نے سب کو ایک میدان میں جمع کیا۔ اللہ ویسے جانتے تھے، لیکن اللہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو ٹٹولا، دیکھا، جانچا، پرکھا، تو مالک ارض و سما کو انبیاء علیہ السلام کے دل سب سے بہتر لگے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے دوبارہ پھر ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، پرکھا، جانچا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے۔ ان کے بعد اس کائنات کے اندر اللہ کو سب سے پاکیزہ جو دل لگے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لگے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے مخاطب رہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کے شب و روز، لیل و نہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کے ساتھ کائنات کے امام سے رب کے قرآن کو سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے فرمانات تھے وہ صحابہ کرام نے سنے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں
جنہیں عہد رسالت کے اندر قرآن کو جمع تدوین کی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں آپ کے دنیا کے جانے کے بعد کائنات کے اندر اسلام کا پرچم عام کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات بے مثال ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک ہے. کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کی تعریف بیان کر دے نا، اس کی خدمات کو سراہ دے تو انسان بہت بلند ہو جاتا ہے. انسان کو حوصلے ویسے ہی بلند کر دیتے ہیں. میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، آپ اپنے بچوں کو یا اپنے گلی محلے کے بچوں کو جب حوصلہ دینا شروع کریں گے نا، یقیناً ان کے اندر اچھائی کا اضافہ ہوگا اور برائی کا خاتمہ ہوگا. اب دیکھیں جن کی خصوصیات کو اللہ رب العزت کی ذات بیان کرے پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خالق کائنات نے سب سے افضل کتاب کے اندر اور کائنات کے سب سے افضل پیغمبر کے سینہ اطہر پر جو قرآن مجید کو نازل کیا، اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، قرآن پاک کو آواز سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو صحابہ کرام کے اوصاف ملتے جائیں گے. ہر سپارے کے اندر، ہر سورت کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف کو بھی بیان کیا ہے، صحابہ کرام کی خدمات کو بھی بیان کیا ہے، صحابہ کرام کے جذبے کو بھی بیان کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد، ان کی خدمات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون. اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں گفتگو کی ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے ایمان میں سے نہ صحابہ کرام کو نکال سکتے ہیں اور نہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نکال سکتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جو صحابہ کرام کے اوصاف اور اہل بیت کے اوصاف کو بیان کیا ہے، بالخصوص اہل بیت کے علاوہ، اس کے علاوہ جو خصوصیات، جو فضائل اور مناقب اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ہیں اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. یہ صحابہ کرام کی پہلی صفت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پہلے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو ان کے ساتھی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ سخت ہے. کسی بھی معاملے کے اندر جب عقیدے کی بات ہوتی، جب رسالت کی بات ہوتی، جب مسائل کی بات ہوتی، صحابہ کرام اسلام کے معاملے میں کبھی بھی نرمی کو سامنے نہیں لاتے تھے. اللہ نے صحابہ کرام کی خصوصیت کو بیان کیا ساتھ ہی کہ رحماء بینہم، لیکن اللہ نے پہلے اس صفت کو بیان کیا کہ اشداء علی الکفار، کہ عقائد کے معاملہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی کمپرومائز نہیں تھا کیا. اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھا جائے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے جب پہلے خلیفہ بنے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو زکوٰۃ کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا کریں گے۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جب اسلام کی بات ہوگی تو صحابہ کرام اس طرح بولیں گے۔ حضرت ابوبکر نے تاریخی کلمات کو ارشاد فرمایا کہ اگر محمد کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ چھوٹی سی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر ابو بکر کے دور خلافت کے اندر اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے گا۔ اشداء علی الکفار۔ پھر مسیلمہ کذاب آیا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے تو اشداء علی الکفار، توحید کا معاملہ ہوتا، رسالت کا معاملہ ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جنگ یمامہ کا اعلان کر دیا تھا کہ صحابہ کرام کی صفت ہے کہ وہ کفار کے معاملہ میں، عقائد کے معاملہ میں، نظریات کے معاملہ میں ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، رسالت کے ساتھ ہو یا اسلام کے ساتھ ہو، صحابہ کرام کسی بھی صورت میں نرمی کا معاملہ نہیں لے کر آتے تھے۔ تو یہ والی صفت ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں معاشرے کے اندر لوگ ایسے ملیں گے جو منکرین زکوٰۃ ہیں، جو منکرین آخرت ہیں، جو عقیدہ توحید کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ بدبخت عقیدہ رسالت کا انکار کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان کے خلاف بولنا، ایک محاذ کھڑا کرنا، ایک جہاد کی چٹان بننا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو سیکولرزم، لبرلزم اور الحاد ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہوا ہے، پھر ہمارے بچوں پر بھی اثر کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اشداء علی الکفار کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آپ کے تابعداری کرنا، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ارکان اسلام نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ شہادت ہے۔ اگر اس کا انکار کر دیا تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ عملی طور پہ انسان سے کمزوری ہو سکتی ہے۔ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت لازمی اور ضروری ہے ہر بندے کے لیے۔ پھر اس طرح نماز پڑھنا بھی ہر بندے کے لیے ضروری ہے، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت کا اصول رکھ دیا کہ جس کے پاس مال ہوگا اور وہ صاحب مال پہنچ جائے گا، وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے گا، اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور حج اس پر ضروری ہے جس کے پاس مال ہوگا، یعنی کہ زیادہ رہا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں، بتلانی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو صفت اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار کے معاملہ میں سخت ہے۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، احد کو دیکھ لیں، خندق کو دیکھ لیں، حنین کو دیکھ لیں، آپ تبوک کو دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بھی جنگ کے اندر پیچھے نہیں ہٹے۔ بدر کے معاملہ کے اندر 313 ہیں، احد کے معاملہ میں 1000 ہیں، تبوک کے معاملہ میں 3000 ہیں، اس سے زائد صحابہ کرام ہوئے، لیکن انہوں نے ڈرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اب تبوک اور مدینہ سے فاصلہ بہت دور ہے، لیکن صحابہ کرام ڈرے نہیں تھے۔ اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ نے جو صفت قرآن کے اندر صحابہ کرام کی بیان کی، اس کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ٹھہرے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے صفت بیان کی رحماء بینہم، کافروں کے معاملہ میں صحابہ کرام سخت تھے، لیکن آپس کے معاملات ان کے انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ تھے۔ اب لوگ جو ہیں معاشرے کے اندر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہوئی، یا پھر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا خیال ہی نہیں رکھا۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور پڑھے آپ، اس دور کے جو 2 سال ہیں اس کو پڑھے آپ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو 10 سال ہے اس کو پڑھیں آپ، حضرت عثمان کی جو 12 سالہ خلافت ہے اس کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کی عزت اور احترام کس طرح کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کوئی بھی چیز آتی آپ کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بلا لو، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا لو، آپ ان کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو گھر میں آنے سے پہلے اجازت کا کہہ دیا، لیکن کہا کہ حسن و حسین نے اگر گھر کے اندر آنا ہے تو انہیں اجازت ہے کہ وہ بنا اجازت کے میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ مجمعین کے ساتھ حضرت امیر معاویہ محبت کرتے تھے۔ یہ لوگوں کے سامنے غلط نظریات اور غلط تاریخ کو بیان کر کے حقیقتاً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اوصاف کے اندر کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ رب العزت کی ذات کامیاب کہہ دے، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات کہے کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات کہے کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات کہہ دے کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہوا ہے کہ میں انہیں جنت الفردوس عطا کروں گا، پھر کبھی بھی ان کی شان کے اندر میرے کچھ کہنے سے ان کی تقدیس میں کمی نہیں آ سکتی، میرے کچھ کہنے سے ان کی شان کے اندر کمی نہیں آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف کو بیان کیا تو اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف کو بھی بیان کیا، جس سے ہم نے گزشتہ خطبہ کے اندر تذکرہ کر دیا اس چیز کا۔ تو صحابہ کرام آپس کے اندر رحماء بینہم، اس کی آپ تاریخ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو کس طرح کے اوصاف ان انصار صحابہ نے ادا کیے تھے، تاریخ اس جیسا ایک ماحول آج تک پیدا نہیں کر سکی ہے۔ اب جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ والے جتنے صحابہ کرام تھے اس میں حضرت ابو بکر شامل ہیں، اس میں حضرت عمر شامل ہیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں، حبشہ سے حضرت بلال، فارس سے حضرت سلیمان، یہ سارے کے سارے اور علاقوں کے تھے۔ ظاہری بات ہے پھر جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی وراثت بھی وہاں پر، ان کا کاروبار بھی وہاں پر، لیکن جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے ہیں تو ان انصار صحابہ کرام نے مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ اس محبت کو بیان کیا ہے جس کی مثال دنیا آج تک نہیں بیان کر سکی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی لیے صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے فوری طور پر اس کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی تاریخ کے اندر اس جیسے واقعات بے شمار ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے واقعات بے شمار ملتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف کو سن کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جس سے دو ہم نے بھی بیان کی ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ہم کفار کے معاملہ میں، عقائد کے معاملہ میں اپنے آپ کو اٹل بنا لیں اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور رحماء بینہم، آپس کے اندر ہمارا پیار اور محبت ہونا چاہیے جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔ ہجرت کے بعد جب صحابہ کرام مدینہ کے اندر پہنچے ان کا باقاعدہ طور پر ویلکم کیا گیا، پھر لوگوں نے اعلان کیا، انصاری صحابہ نے، میں اپنا کاروبار آدھا دینے کو میں تیار ہوں، میں آدھا گھر دینے کو تیار ہوں۔ یہ ساری کی ساری صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر موجود تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے تاریخی طور پر، رحماء بینہم کی ایک عملی تصویر ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی خاتون جو آنکھوں سے نابینا ہے، اس کو نظر نہیں چاہتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ آپ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ آپ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ یعنی کہ مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ آپ اس خاتون کے گھر جاتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی اس کو پورا کرتے، اور پھر اپنے اس کے دانتوں کا مسئلہ بھی تھا، پھر اپنے منہ کے اندر اس کو کھانا چبا کر پھر اس کو دیا کرتے تھے۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر پیار اور محبت، یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔
रुहमाउ बैनहुम की अमली तस्वीर पहले मोहम्मद रसूल है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिर्फ अपने सहाबाए किराम के अंदर भी शामिल कर दी और उम्मत को भी ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ रहेंगे फिर यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की दात आपको कामयाबियां अता फरमाएगी, आपको इज्जतें अता फरमाएगी। हजरत अबू बकर जब इस दुनिया से चले गए, हजरत उमर को पता चल गया कि आपकी एक सिफ्त ये भी थी, हमेशा सारी जिंदगी के अंदर हजरत अबू बकर हजरत उमर का मुकाबला रहा है इस मामले के अंदर कि मैंने नेकियों से बढ़ जाना है अबू बकर से, मैंने नेकियों के अंदर इजाफा करना है अबू बकर से ज्यादा। मशहूर वाकया है, तबूक के मौका पर ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि हमें माल की जरूरत है, हजरत उमर ने कहा कि आज मेरे पास माल ज्यादा है, आज नेकियों के अंदर मैं अबू बकर से फौकियत लेकर जाऊंगा। जब अपने घर के अंदर गए, घर का आधा सामान लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एकदस में पेश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या लेकर आए हो? फरमाया, कायनात के इमाम घर के अंदर आधा सामान घर वालों के लिए रखा आया हूं और आधा सामान आपकी खिदमत में पेश कर दिया। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ लाए। देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह पास इतना सामान मौजूद नहीं था, लेकिन जब कायनात के इमाम के पास आए, पूछा कायनात के इमाम ने क्या लेकर आए हो? अबू बकर ने कहा, अल्लाह घर का सारा सामान आपकी खिदमत एकदस में पेश कर। पूछा, घर क्या छोड़ कर आए हो? कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़कर आ गए। तो ये वाला तरीका अगर हम अपना लेंगे फिर यकीनी तौर पर अल्लाह ताला हमें कामयाबियां भी अता फरमाएंगे। सहाबाए किराम की सिफात को बयान करना, उनके फजाइल और मनाकिब को बयान करना असलन ये है कि हम उसे अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। आप देखा करें अपने आसपास, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को जूते की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, किसी को जरूरत है जिंदगी की किसी चीज की जरूरत है। आप हस्बे तौफीक उसकी खिदमत करें, आप हस्बे तौफीक उसकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें, आप हस्बे तौफीक उसे जिस चीज की जरूरत है उसके पास ला कर दे। फिर यकीनन जब हमारे अंदर ये सिफ्त आ जाएगी हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उसी खातून के घर में गए तो जब उसके घर की सफाई तो कर दी, अब हजरत उमर फारूक को यह नहीं था पता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना चबाने के बाद फिर माँ जी को खिलाते थे। अब उन्होंने वैसे ही खाना उसके मुंह में डाल दिया तो कहने लगी कि खिदमत करने वाला तब्दील हो गया है। यानी कि नेकी के अंदर वो जो शौक और वो जो उनके अंदर एक जज्बा था वो हमेशा रहा है और रुहमाउ बैनहुम की अमली तफसील बनते रहे हैं, आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब शादी हुई है, बदबख्त बयान करते हैं कि अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं थी। हजरत अली की जब शादी हुई है, शादी का खर्चा हजरत अली के पास नहीं था, सही तरीके के साथ घर भी नहीं था, तो किससे खर्चा उठाया था? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ लिया था रुहमाउ बैनहुम कि हमने आपस में क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। हमने आपस में क्या करनी है, असल चसी कर दे कोई नहीं ना आपस में मोहब्बत, इस वजह से लफ्ज बोल ही नहीं सकते हैं। हमने आपस में क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के अंदर यह सलीका अपनाया, यह तरीका अपनाया कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिस जिस चीज की जरूरत थी, कोई हजरत उस्मान लेकर आ रहे हैं, कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर आ रहे हैं, कोई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला लेकर आ रहे हैं। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ये सिफ्त है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान की कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के मामला में सख्त, अकायद के मामला में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत है, आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद है, आपस के अंदर लड़ाई और झगड़ा नहीं है, आपस के अंदर एक दूसरे के पांव को काटना नहीं है, आपस के अंदर अगर कामयाबियां मिल गई हैं तो हसद और बुग़्ज़ नहीं करना, आपस के अंदर अगर अल्लाह ताला ने कामयाबियां और उरूज अता फरमा दिया तो उसके लिए माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अल्फाज पढ़ने हैं। और ये सारी चीजें सहाबाए किराम की सीरत से मिलती हैं। अब ये वाले फज़ाइल जो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार और रुहमाउ बैनहुम पढ़ रहे हैं, ये सहाबाए किराम के भी है और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के भी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ा जाए तो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार,
کفار کے معاملہ میں انتہائی سخت حضرت علی رضی اللہ. حیدر قرار کا لقب کیوں ملا تھا؟ شیر خدا کا لقب کیوں ملا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، میں صبح ایک ایسے بندے کو تلوار دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا، اہل بیت نے کہا یقیناً ہم سب کو مل جائے گی. کہ ابو بکر نے کہا، علی نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، طلحہ اور زید نے کہا، طلحہ اور زبیر نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہمیں تلوار مل جائے گی. لیکن صبح ہوئی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت علی کو بلایا، پتا چلا کہ ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا کر اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دی. فاتح خیبر کا جو لقب ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر شامل ہے. وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ صحابہ کرام کی بھی صفت ہے اور اہل بیت کی بھی صفت ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اہل بیت کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ آپ نے اپنے پاس رہنے والوں سے محبت کرنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے، کیونکہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. اسی طرح حضرت حسن کی سیرت کو پڑھا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے. رحماء بینہم کی عملی تفسیر، جہاں پہ صحابہ کرام تھے وہاں پہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے. تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. عقائد کے معاملہ کے اندر ہم نے سخت ہونا ہے، جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی صفت تھی. اور رحماء بینہم کی ہم نے بھی اپنی تصویر بننا ہے. ہم نے دیکھنا ہے اپنے آس پاس جس کے ساتھ کوئی کسی طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے، ہم نے کرنی ہے جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے. انشاءاللہ اسی عنوان پر ہم اگلے جمعے گفتگو کریں گے. جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني ظلمت نفسي ربي إني ظلمت نفسي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت